اسی طرح مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف ہے، اس کے اندر بھی طرح طرح کے سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ ممکن زندگی بھر میں ایسا کوئی کام نہ کیا ہو کبھی آپ نے، لیکن طواف کرنے سے پہلے، طواف کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اسی طرح طواف 7 چکر لگانے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ کبھی بڑا رش ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، ایک ایک چکر لگانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے، تو کیا پھر 7 کی بجائے کوئی 2 3 4 جتنے آسانی سے لگ جائے کافی نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے 7 کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 7 چکر لگانا ہے، 7 ہی لگانا ہوں گے چاہے جتنا بھی رش کیوں نہ ہو۔ اور کبھی آپ جاتے ہیں مکہ، بیت اللہ بالکل خالی ہے، آپ کا چکر 1 منٹ کے اندر لگ جاتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ 7 کے بجائے 10 12 لگا لے۔ کیا خیال ہے؟ 7 کی بجائے 8 نہیں کریں گے؟ ہاں، الگ بات ہے کہ آپ نے دوسرا طواف کرنا ہے، تیسرا کرنا، وہ الگ کرتے رہیے، لیکن ایک ہی طواف کے 7 ہی چکر ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ تربیت اس بات کی کہ اللہ نے مسلمان کو پابند کیا ہے ایک چیز کا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے۔ کندھا ننگا کیا، پہلے طواف کے 3 چکروں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تھوڑا اچھل کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ کندھا بھی ننگا کر رہا ہے اور یہ بھی چلنا ہے۔ دونوں نام کیا دونوں کے؟ کندھا ننگے کرنے کو کہتے ہیں اتباع، اور یہ چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ اس لیے تھا کہ 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، جسے عمرۃ القضاء کا نام دیا جاتا ہے، کہ اصل آپ 6 ہجری کو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن کافروں نے روک دیا اور معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، تو آپ اس کے بعد پھر اگلے سال 7 ہجری کو آئے اور عمرہ کیا۔ تو اس وقت جو ہے عمرہ کیا تو کیا ہوا؟ اب کفر پر، مکہ پر بھی کافروں کا قبضہ تھا، مکہ پر کافروں کا قبضہ تھا، تو کافر جو ہے مکہ والے یہ بات سنتے تھے مدینہ کے بارے میں کہ مدینہ جو ہے وبائی علاقہ ہے۔ وبائی علاقہ کے معنی وہاں پر بیماریاں، وبائیں پھوٹتی ہیں، اور یہ مسلمان اصل تو مکہ کے تھے، وہاں سے کمزور ہو کر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کافر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور صرف کر ہی نہیں رہے بلکہ وہ بیت اللہ کے ایک طرف بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ کس طرف؟ جس طرف یہ حتیم ہے، ہجرہ اسماعیل جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح بیٹھے کافر دیکھ بھی رہے تھے کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کریں گے اور مدینہ سے آئیں گے کمزور ہو کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے صحابہ کو ان 2 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر کے ان کو دکھائیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، اور دوسرا صرف جسم نہ دکھائیں بلکہ ساتھ چل کر بھی دکھائیں کہ ہمارے اندر کتنی طاقت قوت ہے، پہلوانوں کی طرح چلیں۔ حالانکہ کوئی کہنے والا کہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، جتنا عاجزی انکساری ہو اتنا زیادہ اچھا ہے، آدمی زیادہ جھک کر چلے، سمجھے نا؟ لیکن وہاں پر تھوڑا پہلوانوں کی طرح چلنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ تاکہ کافروں کو دکھایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ کام تو کر لیا آپ نے، کافروں کو دکھا دیا، اب آپ جو کرتے ہیں، آپ کو کون سے کافر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو صرف 1 سال کی بات تھی، بس 7 ہجری کی، بس اس کے بعد نہیں تھا۔ اس کے بعد 8 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، اس حج کے اندر کافر مسلمان سارے حج کر رہے تھے، ایسا دیکھنے ویکھنے کا چکر نہیں تھا۔ تو اسی طرح 9 ہجری کو بھی ابو بکر صدیق نے جب حج کی قیادت کی ہے، حج کی امارت کی ہے، اور 10 ہجری کو جب آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے۔ صرف یہ 1 سال کا واقعہ تھا، لیکن اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا، اس سنت کو جاری کر دیا اسی طرح سے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔ اس لیے کوئی بھی کہے بھی، اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا، یہ مقصد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جاری کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے، رہتے مسلمانوں کے لیے اس کا حکم دے دیا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض اوقات حج کرنے والا
ایسی چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کو اس کے پیچھے کو مقصد نظر نہیں آتا، جس طرح کہ یہ کام ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے صرف۔ تو یہاں سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، خاص طور پر آج کے وہ روشن خیال کہ جو ہر چیز کو اپنی عقل سے جانچتے ہیں، کہ جو چیز عقل میں آ گئی اس کو قبول کر لیا، جو عقل کے خلاف ہے اس کو رد کر دیا۔ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اسلام اپنی عقل پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ ہاں بعض اوقات ہم کسی چیز کی حکمت کو، مقصد کو سامنے سمجھ لیتے ہیں، واضح ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مقصد ہمیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں وہ چیز پھر بھی کرنا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ہم آگے چل کر بھی ہمیں بار بار ملیں گی۔ تو اس طریقے سے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ تو چنانچہ ہم اللہ کا اس حکم کو مانتے ہوئے طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہیں پر پڑھے، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی، وہیں پر پڑھنی ہے، چاہے دھکے کھانا پڑے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، طواف کرنے والے تنگ بھی ہوتے رہیں، لیکن وہیں پر پڑھنی ہے۔ وہ الگ بات ہے جو ان کی جہالت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھے بغیر بھی یہاں پر تو رش ہے، طواف کرنے والوں کو تقریباً ہم پیچھے چلے جائیں، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن صرف اس جذبے کے تحت کہ اللہ کا حکم ہے اس جگہ پر نماز پڑھنے کو، یہیں پر پڑھیں گے۔ اور یہ نماز پڑھنے والا جو وہاں پر بڑا مشکل سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور طواف کرنے والوں کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ساتھ اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر مجھے نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو یہاں پھر ہٹاؤ یا روکو، یہ 2 نفل پڑھنے کے لیے اس کی اس قدر کوشش، لیکن ان نفلوں سے کہیں زیادہ اہم فرض نمازیں، اس پر اس کی کوشش کیا ہے؟ وہاں پر دیکھو گے معاملات کوشش نظر آئیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ حج جو تربیت کر رہا ہے، جس اطاعت کی، جس اتباع کی، وہ تربیت ہم کہاں تک لے رہے ہیں۔